آپ حضرات کی خدمت میں صرف دو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ یہ جو ہمارا بیعت کا سلسلہ ایک ہے، یہ 4 سلسلوں میں جو مشہور ہے وہ بیعت ہوا کرتی ہے۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے، ایک سلسلہ قادریہ ہے، ایک سہروردیہ ہے اور ایک چشتیہ ہے۔ یہ چاروں سلسلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہیں۔ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور جو باقی کے 3 سلسلے ہیں یہ سلسلے سیدنا علی المرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے ہیں۔ 3 سلسلے۔ ہم جس سلسلے کے اندر ذکر کرنے والے ہیں، اس سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ راشدیہ قادریہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تھوڑی سی بلند آواز سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے بندے دور دراز سے سفر کر کے ایک جگہ جمع ہوں، جو ہوں بھی مختلف قبیلوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے، اور وہ کسی جگہ پہ آ کر کے جمع ہوں اور وہاں پر وہ اپنے رب کے نام کو بلند کریں، تو اللہ رب ان کو خوشخبری سنا دو کہ ہم نے سب کی بخشش فرمائی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں باوجود جاننے کے کہ اے عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک، ایک تیرے ادنا سے بندے نے تیرے نام کو بلند کیا اور ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس بندے کی بخشش کر دی۔ اور پھر اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے عرش، تجھے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ہی اس کو توفیق دی تھی کہ وہ میرے نام کو بلند کرے تاکہ میں اس کی بخشش کروں۔ اب ہم اگر اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں تو ہم خود ہی آ گئے؟ ہمیں کون لے کے آیا؟ اللہ رب العزت لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی، ہمارے دل میں ڈالا کہ جاؤ جا کر کے میرے گھر کے اندر بیٹھو اور میرے نام کو بلند کرو تاکہ میں تم سب کی بخشش کروں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں پہلے بزرگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ پاک ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، تو تمام حضرات 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ बारे इलाह, ये जितना कलाम पाक पढ़ा गया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इसका सवाब हम तो फतन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं, इसको कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान मर्द और औरत इस दुनिया से जा चुके, उन सब की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह, ख़ास तौर पर सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, इन सब अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। आमीन। या अल्लाह, ख़ास तौर पर पीरानी पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की रूह को इसका सवाब पहुँचा। आमीन। ख़ास तौर पर हमारे वालिदैन अजीज़ व अक़रबा जो इस दुनिया से जा चुके, उन सब की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। आमीन। या अल्लाह, ये हदीस का इल्म हम तक जिन वास्तों से आया, उन वास्तों में जितने बुजुर्ग, मुहद्दिस, औलिया, वली गुजरे, उन सब की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक, ये कुरान पाक का इल्म हम तक जिन वास्तों से पहुँचा, उन वास्तों में जितने वली कुर्रा हजरात गुजरे, उन सब की अरवाह को इसका सवाब पहुँचा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमाइन। आमीन। एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। बाज़ हमारे साथी जो हैं वो अल्लाह का नाम बुलंद करने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि आप देखें कि एक बंदा रेडी के ऊपर कोई चीज़ बेच रहा होता है, वो किसी से शर्म महसूस नहीं करता, वो कितनी बुलंद आवाज़ें लगाता है मोहल्लों में, गलियों में, वहाँ बच्चे भी गुजर रहे होते हैं, बड़े भी, औरतें भी, वो किसी से शर्म नहीं महसूस करते। वो आवाज़ को बुलंद ही बुलंद करता जाता है ताकि मेरी ये चीज़ बिक जाए, मुझे नफ़ा हो जाए। और हम जब अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमें नफ़े अता फरमाएंगे, तो इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह।
जल्ल जलालुहु अल्लाह 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 जैसे भाई लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, इसी तरह हू जो है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का नाम है। हू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अब भी मुराक़बा करना है और अपनी तवज्जो दिल पे डालनी है और अपने जहन में ये एक सोच करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पर उतर रही हैं और वहाँ से हमारे दिलों की तरफ मुंतकिल हो रही हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी इख्तितामी दुआ हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब फरमाएंगे। ये जिक्र की मजलिस जो है ये दिलों से जंग उतार देती है और अल्लाह के पाक नाम को ज़ुबान से लेने की इज्तिमाई शक्ल में बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। अल्लाह की रहमतें उस जगह पे नाज़िल होती हैं। अपने घरों में भी इस मजालिस को ज़िंदा कीजिए और अल्लाह के ज़िक्र को अपना मामूल बना लीजिए। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, सब अहबाब दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ करें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد كما أمدعه وصل وسلم على محمد كما أمدعه وافعل بنا كما أمدعه فإنك أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك التقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حساب يسير. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. يا أرحم الراحمين يا أبو الأولين
العزوة المتين يا راحم المساكين. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. آمین آمین توفیق نصیب فرما. آمین پوری امت مسلمہ کے تمام اجتماعی انفرادی خطاؤں کو معاف فرما. یا کریم آپ کرم کا معاملہ فرما. یا حفیظ تمام امت مسلمہ کو تمام شرور سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنا بنا اپنے کاموں میں لگا. اے اللہ ہمیں قبول فرما کر پوری دنیا میں دین اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری جان مال وقت علم عمل عمر برکت نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین زندگی کو صحت و عافیت سالوں میں دراز نصیب فرما. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے سمیت جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ مثبت عطا فرما. آمین اے اللہ ہمارے سمیت جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو آسانی سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کے خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اے اللہ تمام مراکز دینی کی حفاظت فرما. تمام تحقیقات دینی کی حفاظت فرما. تمام مسائل و مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان مال اولاد عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا ہمارے گھر والوں کو نیک بنا. ہم میں سے جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا. جن کی اولادیں نہیں ان کو نرینہ اولادیں نصیب فرما. اے اللہ جن بچے بچوں کے رشتے نہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. اے اللہ میں اپنی نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ یہ مجلس ہوئی جن ساتھیوں نے اس کا اے اللہ کیا اے اللہ ان کا کرنا قبول فرما. جنہوں تعاون کیا ان کا تعاون قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کو دن رات دگنے چگنے ترقی نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد پر اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ یہ سارا مجمع اتنی دیر بیٹھا رہا تیرے گھر میں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی رہیں. اے اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ سب کی جوڑیوں کو بھر دے. اے اللہ سب کی جوڑیوں کو بھر دے. اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دے. سب کی جائز حاجات کو پورا کر دے. سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا یہاں اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اتنی خیر کی دعائیں آپ سے آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم وہ ساری مانگتے میں عطا فرما. اور جن شروع سے آپ سے آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما. آمین. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.